السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال اور اس کا تعارف، مختصر سی جو چیزیں ضروری تھیں ہمارے لیے ہم نے وہ پڑھی کہ سورۃ الانفال کے اندر جو اس کے مضامین ہیں ان کا زیادہ تر تعلق غزوہ بدر کے ساتھ ہے۔ غزوہ بدر وہ جنگ جو پہلی جنگ تھی جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا، کفار مکہ کو، منافقین کو اس میں شکست ہوئی۔ آج کے سبق میں ہم غزوہ اور سریہ کس کو کہتے ہیں اور ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ پڑھیں گے۔ غزوہ اور سریہ کی تعریف یاد رکھیں کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق صرف آپ کے سبق کے ساتھ نہیں ہے، بار بار یہ الفاظ ریپیٹ ہوں گے تو اس وقت اگر ہم نے اپنی کاپی میں اس کو نہیں اتارا ہوگا یا اس کو ہم نے پڑھا نہیں ہوگا تو ہمیں پریشانی ہوگی کہ یہ سریہ کیا بلا ہے۔ صرف یہ الفاظ بار بار آتے رہیں گے، غزوہ سریہ، غزوہ سریہ، غزوہ سریہ۔ تو جب ہمیں یہ دو چیزیں یاد ہوگی، ان دونوں کی تعریفات ہمیں یاد ہوں گی تو ہمیں اس وقت کسی دقت کا، کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اپنی کاپی میں اتاریں اس کو۔ غزوہ اور سریہ کی تعریف۔ نمبر 1، غزوہ۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی ہو۔ غزوہ اس جنگی مہم کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی ہو، یعنی آپ علیہ السلام جس جنگ میں شریک ہوئے ہوں، آپ علیہ السلام بذات خود تشریف لے گئے ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ اور ہمارا پہلا سبق اور سورۃ الانفال کا تعلق بھی غزوہ بدر کے ساتھ ہے اور یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ نمبر 2، یہ غزوہ کی تعریف ہو گئی۔ سریہ کی تعریف۔ اس جنگی مہم کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت نہ فرمائی ہو۔
بلکہ اپنا نائب یا کسی صحابی کو امیر مقرر کر دیا ہو۔ ٹھیک ہے، سرے کی تعریف یہ ہے کہ سریہ اس جنگی مہم کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنے صحابی کو امیر مقرر کیا ہو یا اپنا نائب کسی کو بنا دیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سریہ۔ اب غزوہ بدر کا تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ غزوہ کب واقع ہوا۔ سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے مکہ سے، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو مختصر جماعت تھی، ان کو کفار مکہ نے بہت ستایا، تکالیف دی، اذیتیں پہنچائی۔ تکالیف پہنچانے میں، اذیتیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے۔ مجبوراً آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا، آپ علیہ السلام کی اجازت سے صحابہ کرام مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اجازت دی، اور آپ علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ تو اب آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ فرمایا، اللہ رب العزت کا بھی حکم آ گیا کہ وہ علاقے جو تجارتی جہاں سے قافلے گزرتے تھے اور مدینہ کے اطراف ارد گرد صحابہ کرام کو آپ علیہ السلام نے وہاں پہرے کے لیے کھڑا کر دیا، چونکہ انہوں نے صحابہ کرام کو بہت تکالیف پہنچائی، اذیتیں پہنچائی، اور وہ لوگ معاشی طور پر بہت مضبوط تھے، اور یہ ایک ایسی چیز تھی کہ ان کو معاشی طور پر کمزور کرنا تھا، اور صحابہ کرام بہت کمزور تھے معاشی طور پر، مالی طور پر۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو یہ حکم دیا، صحابہ کرام کو، جو داخلی اور خارجی راستے ہیں جہاں سے وہ لوگ کفار مکہ تجارتی غرض سے، تجارتی اغراض و مقاصد سے جن راستوں سے گزرتے ہیں، ان تمام راستوں پر صحابہ کرام کو کھڑا کر دیا، اور وہ پہرا دیتے تھے کہ یہاں سے کوئی قافلہ نہ گزرنے پائے۔ معاشی طور پر ان کو کمزور کرنا تھا، کفار مکہ کو، اور وہ ہر وقت ان کی سازش یہی رہتی تھی کفار مکہ کی کہ کس طرح اس مختصر سی جماعت کو دبایا جائے، اور کس طرح اس پیغام کو، جو پیغام لانے والا ہے، پیغام رساں ہے، یعنی کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی جماعت کو ختم کیا جائے۔ ہر وقت ان کی تدابیر یہی ہوتی تھی، ان کی فکر یہی ہوتی تھی، ہر وقت اسی سازش میں وہ لگے رہتے تھے کفار مکہ کا، ہر وقت صبح شام ان کی سوچ یہی ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کو وہاں کھڑا کیا تو صرف یہی نہیں تھا کہ ان کے داخلی اور خارجی راستوں پر پہرا دیا جائے جو تجارتی راستے ہیں، بلکہ مدینہ کی حفاظت بھی مقدم تھی، چونکہ صحابہ کرام مختصر سی جماعت تھی، اور وہ لوگ صحابہ کرام کا تعاقب کرتے رہتے تھے جو ہجرت کر کے آتا، جہاں تک ان سے ممکن ہوتا، جو صحابی ان کے ہتھے چڑھ جاتا، جو ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ ہجرت کر رہا ہے یا ہجرت کر کے یہاں سے چلا گیا ہے، تو وہ جہاں تک ہو سکتا ان کا تعاقب کرتے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کو قاصدوں نے پیغام پہنچایا کہ آپ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی گئی
کہ ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے اسلام ابھی تک قبول نہیں کیا تھا، وہ ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر نکل چکے ہیں. ٹھیک ٹھاک ان کے پاس سامان تھا. تو چونکہ صحابہ کرام جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا مال، ان کی دولت، ان کی جو کچھ تھا وہیں مکہ میں رہ گیا تھا. ان لوگوں نے لوٹ لیا تھا، ان لوگوں نے چھین لیا تھا، اور یہ خالی ہاتھ ہجرت کر کے آئے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے مختصر سی جماعت تیار کی جو تقریباً 313 کی بنتی ہے. مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، اس تجارتی قافلے کو روکنا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر نکلے اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے. ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے تعاقب کے لیے نکل پڑے ہیں اور میرے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے ہیں. تو انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، ابو جہل کو مدینہ خط لکھا یا ایک قاصد بھیجا کہ ہمارا قافلہ خطرے میں ہے، ہماری حفاظت کی جائے. فوراً ہماری حفاظت کے لیے ایک لشکر روانہ کیا جائے جو ہمارے قافلے کی حفاظت کرے. اگر یہ ہمارا قافلہ لوٹ لیا گیا، ہمارا سامان جو تجارتی سامان ہے یہ اگر ان لوگوں کے قبضے میں آ گیا تو یہ لوگ مضبوط ہو جائیں گے، یعنی صحابہ کرام کی جماعت مضبوط ہو جائے گی، اچھا خاصا تجارتی سامان ہے. تو اس نے خط لکھا، ایک پیغام رساں بھیجا، ایک قاصد بھیجا جو ابو جہل کے پاس پہنچا. تو اس نے ایک لشکر تیار کیا جو تقریباً 1000 پر مشتمل تھا، پورے ساز و سامان کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ. وہ لوگ وہاں سے نکلے مکہ سے، اور ابو سفیان جس راستے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان کا تعاقب کر رہے تھے اس کے قافلے کو روکنے کے لیے، اس نے وہ راستہ بدلا، دوسرے راستے سے، سمندری راستے سے وہ نکل گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ابو جہل کے قافلے کے ساتھ مڑبھیڑ ہوئی، آمنا سامنا ہو گیا. اس کے آگے کیا ہوا، کون کون سے واقعات پیش ہے، ابھی آپ نے صرف جو ہم نے یہ آج کے سبق میں پڑھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس مقصد سے مدینہ سے نکلے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد کیا تھا، اور کس قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے. آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کی غرض سے مدینہ سے نکلے تھے یا کسی اور مقصد سے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو مدینہ سے نکلے وہ جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ اتفاقاً یہ غزوہ بدر کی جو جنگ ہے، جو غزوہ بدر ہے، یہ اتفاقاً پیش آیا. اس میں کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابہ کرام کو وہاں سے لے کر نکلے تھے، یہ صرف قافلے کو روکنا تھا. جو تجارتی غرض سے نکلا تھا اس کو پکڑنا تھا، اس کو اپنے کنٹرول میں لینا تھا. اور اتفاقاً ابو جہل کے ساتھ مڑبھیڑ ہو گئی، اور ایک طاقتور لشکر کے سامنے ایک کمزور جماعت کھڑی تھی. یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. ابھی جتنا ہم نے پڑھا، اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتا ہے، اگر کسی نے کوئی اشکال کرنا ہو